الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے 10 دن۔ اربعۃ 4 کو کہتے ہیں، اشہر شہر یہ مہینے کو کہتے ہیں، اور عشر یہ 10 کو کہتے ہیں۔ اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پوری کر چکیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس چیز کے بارے میں، فعلنا جو کچھ وہ فیصلہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، بالمعروف عمدہ طریقے کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، خبیر اسے جاننے والا ہے، اس کی خبر رکھنے والا ہے، اس سے خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ اس چیز کے بارے میں جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ، من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی کا، او اکننتم یا تم چھپا کر رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں،
عالم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن عنقریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن لا تواعدوہن اور لیکن نہ وعدہ کرو تم ان کے ساتھ، سرًا خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، الا سوائے اس کے، ان تقولو یہ کہ تم کہو، قولا معروفا اچھی بات، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو تم، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ لگانے کا، حتیٰ یبلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب یعنی اللہ کا حکم، اجلا اپنی مقررہ مدت تک، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، فاحذروہ پس تم اللہ کی مخالفت سے بچتے رہو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، حلم والا ہے۔ گزشتہ آیات میں جو مطلقہ عورتیں تھیں، ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، ان کی عدت کیا ہوگی گزشتہ آیات میں گزر چکا کہ اگر ان عورتوں کو حیض آتا ہے تو پھر ان کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر حیض نہیں آتا، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے، جو 28واں سپارہ سورہ طلاق میں بیان ہوئی ہے۔ اور جس وقت عورت کو طلاق ہو رہی ہے یا عورت فوت ہو رہی ہے، اگر عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت وہ وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہونا ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ آج کی یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 234، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جن کے شوہر فوت ہو جائیں۔ شوہر فوت ہو گیا، اب دیکھیں گے کہ یہ بیوہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ بیوہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اگر شوہر کے فوت ہونے کے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی، یہ 4 مہینے 10 دن تک انتظار نہیں کرے گی۔ شوہر کے فوت ہونے کے 2 دن بعد بچہ فوت ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، مہینے کے بعد پیدا ہو گیا، یا شوہر کے فوت ہونے کے 8 مہینے بعد جا کر بچہ پیدا ہوا، تو جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس وقت جا کر اس عورت کی، حاملہ عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ شوہر فوت ہو گیا تو ہر ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عام روٹین میں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا، جس کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ شوہر فوت ہوا تو دیکھیں گے کہ بیوہ حاملہ ہے یا نہیں حاملہ۔ اگر حاملہ ہے تو پھر بچے کی پیدائش اس کی عدت کی انتہا ہے، وہ بچہ جلدی پیدا ہو جائے تو جلدی عدت مکمل ہو جائے گی، اور اگر 8-9 مہینے لگا دیتا ہے 8-9 مہینے تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہوگا تب جا کر اس بیوہ عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ اور اگر شوہر فوت ہو گیا لیکن بیوی حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور وہ عدت اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، والذین یتوفون منکم کہ تم میں سے جو شخص فوت ہو جائے، اور ویذرون ازواجا اور وہ اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے، بیوہ عورت چھوڑ جائے، یتربصن بانفسہن اس بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ کس چیز سے روکے گی؟ دوسرے نکاح سے۔
دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو روکے رکھے گی، چونکہ شوہر کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہے، ایک صدمے کی کیفیت ہے، ایک نقصان ہوا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے یکدم دوسری جگہ نکاح کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو غم کی کیفیت، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ چونکہ پہلے مرد کے ساتھ رہتی رہی ہے، اگر یکدم شادی کر دے گی، بعد میں اگر حمل ٹھہر گیا، اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حمل پہلے مرد کا ہے جو فوت ہو گیا، یا اب جو تازہ شادی کی ہے اس دوسرے مرد کا ہے۔ یہ حمل کس مرد کا ہے، نطفہ کس کا ہے، آنے والا جو بچہ اور بچی ہے اس کا نسب کس سے ثابت ہے، فوت ہونے والے مرد سے یا یہ جس نے دوبارہ شادی کی ہے اس سے، اس لیے درمیان میں عدت ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا، اب پتہ چلے گا کہ پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی، اور یہ بچہ تو پہلے مرد کا ہی تھا، اب پیدا ہو گیا دوسرا حمل، تو پہلے حمل کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا، تو اب ہفتے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عورت وہ عدت اس کی ختم ہوگی، اب کسی اور جگہ شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ تو بہرحال ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ آگے فرما فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ عورت اپنی عدت کی تکمیل تک پہنچ جائے، اپنی عدت مکمل کر لے، 4 مہینے 10 دن یا بچہ پیدا ہو جائے، اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے، فرما فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تمہارے اوپر سے مراد ورثہ کو کہا جا رہا ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس چیز کے بارے میں جو فیصلہ وہ بیوہ عورت اپنی ذات کے بارے میں کرتی ہے۔ بیوہ عورت اپنی ذات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، اس بارے میں ورثہ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیوہ عورت وہ فیصلہ کس طرح کرے گی؟ بالمعروف، عمدہ طریقے سے، معروف طریقے سے کرے گی۔ یعنی اگر بیوہ عورت اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، اس کو پورا اختیار حاصل ہے، بلکہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہے تب بھی اختیار حاصل ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ نکاح کا پیغام وہ مرد ہی کی طرف سے آئے، لڑکے والوں کی طرف سے آئے، لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام آ سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، وہ عورت ہے نا، لیکن نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا شوہر فوت ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئیں، عدت ان کی مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ میری بیٹی حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس گئے، ان سے فرمایا آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا۔ ان کو بڑا دکھ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ عنقریب انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے لیے وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھا شوہر انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی، لیکن خود انہوں نے اقرار نہیں کیا، نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرئ انسان، جرت مند، غیرت مند، بہادر انسان، وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ رشتہ پیش کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی مناسب لڑکا آپ کو آپ کی نظروں میں ہو اور اس کو آپ رشتہ پیش کر دیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ جی اپنی بیٹی خود ہی پیش کر دی، یہ اس کو وزنی تھی یا گھر میں روٹی نہیں کھلا سکتے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اپنی بیٹی خود پیش کر دی۔ تو یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
لڑکا جس طرح پیش کر سکتا ہے لڑکی بھی پیش کر سکتی ہے. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. ہم نے اس کو ناپسندیدہ بنا دیا، یہ ناپسندیدہ ہے نہیں. اور یہاں یہ فرمایا کہ عورت نے اپنی عدت مکمل کر لی. اب وہ ظاہر پتہ ہے جوان ہے، اگر بالغ ہے، جوان ہے اور پھر خوبصورت بھی ہے، اس کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں. اب وہ اپنی جوانی کیسے گزارے؟ شوہر تو فوت ہو گیا، جو سہارا تھا وہ تو واپس چلا گیا. اب کیا کرے؟ اب ہماری سوسائٹی کہتی ہے بچے پالو، بچے پالو اور بچوں کے لیے قربانی دو. اور جو قربانی دیتی ہے عورت، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. دیکھو کیسی جو ہے نا وہ صفات والی عورت ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی. اب جن بچوں کے لیے جوانی قربان کی تھی وہ بچے بعد میں کیا رزلٹ دیتے ہیں؟ جب اماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بچے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیگم کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اب اسی ماں کو پوچھتا تک نہیں ہے. اگر اسی عورت نے جوان ہونے کی حالت میں بیوہ ہونے کے فوراً بعد کسی دوسری جگہ مناسب رشتے کا انتظام کر لیا ہوتا اور دوسری شادی کر لی ہوتی تو آج پھر وہ بڑھاپے کی حالت میں اکیلی نہ ہوتی نا. تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہم نے سوسائٹی میں مشہور کر دی ہے کہ جوانی میں بہن بیٹی وہ بیوہ ہو گئی، گھر آ کے بیٹھ گئی. ہم کہتے ہیں ہم ان کو اپنی بچی اور اپنی بہن کے سارے حقوق ادا کر رہے ہیں اور ساری اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. بھائی آپ اس کی مالی ضروریات پوری کر لیں گے، گھر کا چھت فراہم کر لیں گے، کپڑے دے دیں گے، لیکن جنسی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ وہ بھی تو بالغ عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، وہ آپ کیسی پوری کریں گے؟ اس کا پورا کرنے کا طریقہ تو نکاح ہے. آپ سیدھے طریقے سے اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب نکاح کر لیں، ایک شوہر فوت ہو گیا دوسرے کے ساتھ کر لیں، دوسرا فوت ہو جائے تیسرے کے ساتھ کر لیں. ایسے کئی صحابیات ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے ایک شوہر کے ساتھ شادی کی، وہ میدان جہاد میں گئے، وہ شہید ہو گئے. عدت مکمل کی، دوسرے کے ساتھ شادی کی، وہ بھی شہید ہو گئے. تیسرے کے ساتھ شادی کی، وہ بھی شہید ہو گئے. چوتھے کے ساتھ شادی کی، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا جس نے شہید ہونا ہے ان سے شادی کر لے. ٹھیک ہے، تو 4 شہیدوں کی بیوائیں ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ بیوہ ہو گئے تو اب ساری زندگی وہ بیوہ ہی رہے. اب ساری زندگی اس کو بیوہ رہنے پہ آپ اگر مجبور کریں گے، دوسرا نکاح خود عزت پردے کے ساتھ نہیں کروائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کا صبر جواب دے گیا اور اللہ نہ کرے اس نے کہیں کوئی غلط حرکت کر دی، سنتے ہیں نا ہم فلاں کی بیٹی بھاگ کے چلی گئی اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ایسی کوئی صورت ناگوار صورت پیش آ گئی، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسی نوبت ہی کیوں آئے؟ بہن بیٹی اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو جوانی کی حالت میں اس کی شادی کا انتظام کیا جائے جہاں کہیں مناسب ہو. پہلی شادی اگر ہو جائے کسی کنوارے کے ساتھ تو اچھی بات ہے، لیکن پہلی نہیں ہوتی تو دوسری شادی کروا دیں کسی کے ساتھ، تیسری کروا دیں، چوتھی کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. مرد کو تو اللہ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے نا. تو یہ مرد عورت کا سہارا ہے، عورت مرد کی سہارا ہے، یہ سہارا بنتے ہیں. جب جوان لڑکی کا سہارا ہی نہیں ہے، وہ بیچاری اپنی جوانی بچوں کی خاطر گزار رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کو، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اور جن بچوں کو پالا پوسا جوان کیا، جب وہ جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، پھر وہ آنکھیں ملانے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ لفٹ کرانے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ خود بیگم کو لے کے غائب ہو جاتے ہیں. اب بوڑھی ماں کیا کرے؟ اس کے لیے اب کیا آپشن بچا ہے؟ یہ کہاں جائے، کدھر جائے؟ جب اس کے پاس شادی کا آپشن تھا، وہ آپشن تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا. ہمارے ظالم معاشرے نے وہ آپشن اس کو استعمال نہیں کرنے دیا. اور اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور پھر وہ بچوں کی خاطر قربانی دینے کی بجائے وہ یہ آپشن اختیار کرے کہ میں نے دوسری جگہ شادی کرنی ہے، صرف یہ بات ہی کر دے گھر میں، تو کہتے ہیں یہ تو بس عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یہ تو عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے،
شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اس کا دل چیر کے دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی ہے یا نہیں ہے، پریشانی ہے یا نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دی ہے؟ آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں۔ آج اگر بیوہ ہونے والی بیٹی اور بیوہ ہونے والی بہن کا نکاح آپ خود عزت پردے کے ساتھ آپ نہیں کروائیں گے، پہلی شادی کے طور پر ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو دوسری شادی تیسری شادی جہاں کہیں سیٹل ہو جائے، اس کا نکاح نہیں کروائیں گے تو کل آپ تو اپنی قبر میں چلے جائیں گے، پھر آپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں ان کے گھر بچیوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے بعد ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے یہاں پر بچیوں کو کہاں لفٹ کرائی جاتی ہے؟ بابیاں اور دیگر یہ کہاں لفٹ کرے؟ کوئی ایک دکا اچھی مل جائے، ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، سارے گھر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کی بات کیجیے کہاں لفٹ کرائی جاتی ہے؟ 2-4 دن رہنے کے بعد، مہینے 2 مہینے رہنے کے بعد وہی بیوہ بہن وہ بھائی کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقائق ہے نا، اس کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بیٹی بیوہ ہو گئی، اس کی مناسب رشتے کا، دوسری شادی کا دوبارہ انتظام کریں جتنا جلدی سے جلدی ممکن ہو سکے، اس میں سستی نہ کرے، اور اگر اس میں عورت خود شادی کرنا چاہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، اس کے اوپر جملے نہ کسیں کہ اس کو تو یہ ہے تو اس کو تو وہ ہے، اس کو تو نشہ چڑھا ہوا تو اس کو یہ ہے تو وہ۔ نشہ کس کو نہیں چڑھتا؟ خواہشات کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ خواہشات اللہ نے رکھی ہیں نا، اللہ نے ہر مرد عورت کے ساتھ خواہشات رکھی ہیں، جب رکھی ہیں تو ان کا پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی اللہ نے رکھا ہے، اس جائز طریقے سے ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے جو شریعت نے حل بتایا مسئلے کا، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اپنی عقل کے اندھے گھوڑے ہمیں نہیں دوڑانے چاہیے، اپنی من مانیاں نہیں کرنے چاہیے، من مانیوں کا انجام پھر رونے دھونے اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے شریعت کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ عورتیں اپنی عدت مکمل کر لیں، ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے وارثو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ عورتیں معروف طریقے، نکاح کے ذریعے اچھے طریقے سے اپنی ذات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں، اگر وہ دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، آپ ساتھ ہو کے ان کا نکاح کروائیں، آپ ساتھ ہو کے اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیں۔ آگے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب اگر بیوہ بہن یا بیٹی کو دوسرے نکاح سے روک رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تو بہن اور بیٹی کو کیسے کیسے کوستے ہیں اور کیسے کیسے اس کو ہے نا وہ دوسرے نکاح سے روکتے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اگلا دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے، عورت کی عدت مکمل نہیں ہوئی، عدت کے اندر عورت کا نکاح کرنا یا کروانا یہ حرام ہے۔ جو بھی آدمی عورت کی عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح کروائے گا، نکاح پڑھانے والا مولوی صاحب وہ آیا تو عورت کا نکاح کروانے کے لیے ہے، اس کو پتہ ہے یہ عدت کے اندر چل رہی ہے، عدت ابھی اس کی مکمل نہیں ہوئی، تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، مولوی صاحب کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا، اپنا نکاح ٹوٹ گیا اور خود بھی دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ جتنے نکاح کے گواہ ہیں، جتنے مجلس میں موجود افراد ہیں، ان کو اگر اس بات کا علم ہے کہ جس عورت کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس کی عدت کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی اس کی عدت چل رہی ہے، عدت کے اندر اگر اس کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور جس بندے کو بھی پتہ ہے، اس کا علم ہے،
ان سب کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ان کی پیچھے گزشتہ جتنی نیکیاں ہیں ساری ریموو ہوگی، ساری ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، ختم. اب دوبارہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو، نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرو، نئے سرے سے حق مہر دو اور دوبارہ نئے سرے سے نیکیاں کرو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عدت کے دوران نکاح کرنے سے منع کیا ہے تو جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا اور جان بوجھ کے نہیں مانتا، اس کو پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود انکار کرتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، وہ قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے. اس لیے وہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا. وہ دوبارہ کلمہ بھی پڑھے، نکاح بھی دوبارہ پڑھے، نکاح کے اوپر مہر بھی دے اور نیکیاں دوبارہ شروع کرے. پہلے والا پروسیس سارا ختم ہو گیا. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. نکاح پڑھانا یا کروانا یہ مکمل طور پہ حرام ہے. نکاح تو دور کی بات، جب تک عورت کی عدت چل رہی ہے، عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے. عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتے کہ واضح طور پہ آپ جا کے کہتے جی میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں تو آمنے سامنے، اور آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ میسج کے ذریعے کال کر کے میسج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کہا جائے کہ تیری عدت کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا. خود کہہ دے یا اپنی بہن کے ذریعے، اپنی کسی محرم رشتہ دار کے ذریعے پیغام بھیج دے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، تمہارا نقصان جو ہو گیا اس کی تلافی، جیسے تمہاری عدت مکمل ہوگی میں نکاح تمہارے ساتھ کر لوں گا. تو یہ وعدہ نکاح، منگنی، پیغام نکاح، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جب تک عورت کی عدت چل رہی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں ایک چیز کی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے عورت ہے، جوان ہے اور خوبصورت بھی ہے، صفات بھی ہیں اس کے اندر، تو جب اس کی وہ طلاق ہو گئی یا اس کی وہ شوہر فوت ہو گیا، عدت گزار رہی ہے، تو لوگوں کی نظر ہے کہ یہ اچھی عورت ہے، اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیے. بہت ساروں کی طرف سے پیغام نکاح آئیں گے. آپ پہل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی مناسب انتظام کر دیں گے. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، ہم بھی کسی